الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، نوجوانان اسلام اور عزیز اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کا یہ اجلاس جامعہ رشیدیہ کا تکمیل حفظ قرآن اور دستار بندی کا اجلاس ہے۔ اور آپ حضرات جو ہیں عشاء کی نماز کے بعد سے متصلاً تشریف فرمائیں۔ مختلف خطبہ اور الگ الگ مقررین سے آپ نے قرآن کریم کے فضائل اور اسی طرح دین کی بہت ہی قیمتی باتیں سماعت فرمائی۔ اب جا کر 2:15 بجے مجھ ناکارہ کا نمبر آیا۔ جیسے یوں سمجھیے عام جو ہوتا ہے عام، اس کی ویلیو کہاں تک ہوتی ہے؟ عام کی ویلیو کہ جب اس کو ہاتھوں سے مسلا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، اس کے بعد سوراخ کر کے اندر سے رس چوس لیا جاتا ہے، اور رس جب اندر سے ختم ہو جاتا ہے آخر میں وہ گٹھلی بچتی ہے۔
سارا رس تو آپ نے عشاء کے بعد سے 2 بجے تک پی لیا، چوس لیا، اخیر میں گٹلی کی حیثیت میری رہی، ویسے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لوگ چوس کر پھینک دیتے تھے۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا قاری عاقل صاحب کا حکم تھا کہ آج رات میں تجھے بیدار رہنا ہے، گجرات میں جلدی سونے کی عادت ہے تیری، لیکن ہمارے دیناج پور والے جلدی سونے نہیں دیں گے۔ تو خیر حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے یہاں اسٹیج تک کسی طرح سے پہنچا۔ لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے جو سننے والے حضرات تھے، جوانوں کا، مردوں کا طبقہ، ان کی تعداد بہت کم ہے، اور اس کے مقابلے میں ہماری خواتین ماں بہنوں کی تعداد دگنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مردوں کو دین کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سیکھے سمجھائے ہوئے۔ یہ وہ خاتون ہیں جو صبح گھر میں سب سے پہلے اٹھتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرتی ہیں، بچوں کو اسکول مدرسے کے لیے تیار کرتی ہے، وہ رات کر جاگ رہی ہے، 2:15 بجے ابھی یہ بیان سن رہی ہے، اور پیچھے سے ہمارے جوانوں کا، مرد حضرات کا پورا طبقہ غائب ہو گیا۔ خیر، جس ایمان والے کے دل میں دین کی جتنی طلب ہوتی ہے، جیسی طلب ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو دین کے لیے اتنا مٹاتا ہے، اتنا لگاتا ہے، قربان کرتا ہے۔ قرآن کریم کے فضائل آپ نے بہت سنے، مزید 2-4 فضیلتیں سن کر دعائیں کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب رات کو سونا دیر سے ہوتا ہے تو پھر صبح جلدی اٹھنا مشکل۔ میرے خیال سے آئندہ کل فجر کی نماز تو آپ حضرات کے اوپر معاف ہو گئی ہوگی کہ بھئی قاری عاقل صاحب کے مدرسے کا ہم نے جلسہ سنا رات بھر، فجر کی نماز معاف ہے، دیر سے سوئے تھے۔ کتنا بھی بڑا دین کا کام کر لو، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت پر اور قرآن کریم کی نسبت پر ہمارا یہ جمع ہونا بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ ان بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، یاد کر لیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہ طلبہ، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، سب کے لیے بڑی مبارکبادی اور فضیلت کی چیز۔ قرآن کریم کیا ہے؟ ہمارے حضرت قاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سینے میں روشنی ہے قرآن کی بدولت، چہرے پہ تازگی ہے قرآن کی بدولت، اللہ کا کرم ہے، یہ فیض ہے نبی کا، یہ عام ہو رہا ہے قرآن کی بدولت۔ پڑھتے رہو سدا
بدولت کانوں میں گونجتی ہے اللہ کی بڑائی، یہ مسجدیں ہیں روشن قرآن کی بدولت۔ ہر طرف قرآن کریم کا فیض پھیلا ہوا، اس قرآن کریم کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ایزی آسان کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کو اللہ نے پڑھنا آسان کر دیا، پڑھانا آسان کر دیا، یاد کرنا آسان رکھا ہے، یاد کروانا بھی آسان رکھا ہے، اس کا سمجھنا اللہ نے آسان کر دیا، سمجھانا بھی آسان کر دیا۔ یہ 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک سب اس کو قرآن کریم کو آسانی سے یاد کر لیتے۔ اس کے چند نمونے حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سفر حج پر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز چلتے تھے اور لوگ 2-3 مہینے پہلے حج کے سفر میں روانہ ہو جاتے تھے۔ اب جہاز کا سفر ہے، سمندر میں جہاز چل رہا ہے اور رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ جتنے ساتھی تھے ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ آج رمضان کا پہلا چاند ہے اور ہم حج کے مبارک سفر میں نکلے ہیں، اس لیے کسی بھی حالت میں ہمیں تراویح کے اندر قرآن کریم سننا ہے۔ لیکن اس میں حافظ قرآن کوئی نہیں تھا۔ حضرت سے درخواست کی، حضرت بھی حافظ قرآن نہیں تھے کہ حضرت رمضان شروع ہوا ہے، آج سے تراویح ہوگی اور ہماری خواہش ہے قرآن کریم کو تراویح میں سننے کی۔ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے، روزانہ دن میں 1 پارہ قرآن کریم حفظ یاد کرتے تھے اور رات میں تراویح میں اس کو سناتے تھے۔ 1 مہینہ رمضان کا اس طرح ختم ہوا اور حضرت کا قرآن کریم کا حفظ بھی مکمل ہو گیا، 1 مہینے میں قرآن یاد کر لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام صاحب کے پاس جب پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب نے امام محمد سے کہا، ترغیب دلائی کہ پہلے قرآن کریم حفظ کر لو۔ استاد کی نصیحت سنی، مدرسے سے 1 ہفتے تک غائب رہے۔ 1 ہفتے کے بعد پھر جب حضرت کے پاس آئے تو فرمانے لگے، حضرت میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا 1 ہفتے میں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب بردوانی رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ درس و تدریس دیتے تھے، استاد بن گئے تھے، اب استاد بن گئے، دل میں شوق ہوا قرآن کریم کے یاد کرنے کا، تو اسی پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کیا اور 7 دن
4 گھنٹے کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ واعظ میں فرماتے تھے، ان کی اس کرامت سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام الہی کا معجزہ دیکھنا ہو تو اسحاق ابن بردوانی کو دیکھو، اسحاق بردوانی۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب اپنے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنایا تو انہیں خیال آیا کہ بھئی میں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، میں نے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے جنت میں تاج کا انتظام کر لیا، لیکن میں نے اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا اور 3 مہینے کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اس وقت حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی کی عمر 46 سال تھی۔ حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کو 4 مہینے میں مکمل حفظ کر لیا۔ یہ آسان کتاب ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ بھئی اس کو مدرسے کے طلبہ یاد کریں گے، اور اس میں مرد عورت کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ مرد ہی اس کو یاد کر سکتا ہے، عورتیں یاد نہیں کر سکتی۔ امت کے اندر بہت ساری ایسی بیٹیاں اور ایسی مائیں ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، اور اب آنے والا ماہ مبارک جو ہے صیام رمضان، قیام رمضان، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تو قرآن کریم خوب پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن پورے سال اگر ہم نے مشق کی ہوگی، پورے سال قرآن کریم کو پڑھا ہوگا، ہمارے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان ہوگا۔ ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے جوانوں کو رمضان میں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی رمضان ہے، قرآن پڑھ لیجئے، ہماری ماں بہنوں سے کہا جاتا ہے رمضان ہے، اللہ کا کلام پڑھ لیجئے، بس 1 ورق 2 ورق پڑھتی ہے اور ہمارا جوان بھی تھکتا ہے، ہماری ماں بہنیں بھی تھک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ موبائل کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں تک سیریل دیکھے گی، سر میں درد نہیں ہوگا۔ ٹی وی کے اوپر الگ الگ پروگرام دیکھنے سے سر میں درد نہیں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی گپ شپ کرنے سے سر میں درد نہیں ہوتا ہے۔ 2-4 عورتوں کو بٹھا دیجئے اور کہیے کہ اب بات شروع کر دو، صبح سے دوپہر، دوپہر سے رات کر دے گی، نہ سر میں درد ہوگا نہ زبان میں کوئی تھکاوٹ آئے گی۔ لیکن جہاں قرآن کریم یاد کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں، پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے، نیند غالب آ جاتی ہے، جھونکے آنے لگتے ہیں۔ یہی حال ہے دینی مجالس کا۔ کرکٹ کے گراؤنڈ پر، فٹ بال کے میدان میں، کھیل کے میدان میں کھڑے کر دو ہمارے جوانوں کو، کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں کوئی دینی پروگرام ہو، جہاں بیانات چلتے ہو، وہاں بٹھا دو، 5 منٹ کے بعد تو آنکھ ایسی بند ہو جاتی ہے کہ وہ سیدھا معراج میں چلا جاتا ہے۔ اصل میں ہمارے دل میں دین اور اسلام کی عظمت ختم ہو گئی، قرآن کریم سے جو محبت ہونی چاہیے وہ چلی گئی۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے آپ کے علاقے میں مدارس ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کر رہے ہیں، بہت اللہ کا شکر منائیے، اللہ کا احسان مانیے۔ یہ مدارس یہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ دین کے حفاظتی قلعے ہیں۔ باطل یہاں آ کر ٹکرا کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس مدرسے کی یا اس جیسے مدارس کی قدر نہیں کی، آنے والی ہماری نسلیں
کہیں ایمان سے اور کلمے سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ مدرسہ چلانا صرف قاری عاقل صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پورے علاقے اطراف اور جوانب والوں کی ذمہ داری ہے کہ قاری صاحب کا احسان مانیں۔ آپ ان کے پاس جائیے، کہیے کہ حضرت آپ جو خدمت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو علوم نافعہ اور قرآن کریم سکھا رہے ہیں، دینی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کا ہم پر اور امت پر بڑا احسان ہے۔ آپ دینی اعتبار سے محنت کیجئے، انتظامی اعتبار سے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ ہمیں کہیے، لیکن نہیں، ہم تو ان مدرسے والوں کی ٹانگ کھینچنے پہ تلے ہوئے۔ ابھی ایک جگہ ایک مدرسہ ہو اور اسی علاقے میں دوسرا مدرسہ کھل جائے تو سب کو اعتراض ہوتا ہے، سب کو اشکال ہوتا ہے کہ ایک مدرسہ تھا پھر دوسرا کیوں کھلا ہے؟ ارے بھائی، ایک جگہ دواخانہ ہو اور اسی بستی میں دوسری جگہ دواخانہ کوئی شروع کرے، کسی کو اعتراض نہیں۔ لوگ کہتے بہت اچھا ہوا، ایک دواخانہ تھا دوسرا بھی ہو گیا، فائدہ ہوگا لوگوں کو۔ ایک اسکول تھا دوسرا بھی کھولا، بہت اچھا ہوا، ہمارے بچوں کا ایجوکیشن ملے گا۔ ایک دکان تھی دوسری کھولی، بہت اچھا ہوا، اب سودا وہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا، قریب سے لے لیں گے۔ لیکن جہاں دوسرا مدرسہ شروع ہوا، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مدرسہ کیوں کھولا، مدرسے کی ضرورت نہیں تھی، فلاں جگہ مدرسہ تھا۔ ہم لوگ جو ہیں اعتراض کرنا جانتے ہیں، مدارس کا تعاون نہیں کرتے۔ ان مدرسے والوں کا تعاون کیا جائے، اور اگر مالی اعتبار سے تعاون نہ کر سکے کم از کم ان کے حق میں دعائیں کی جائے، لیکن ان کی ہرگز مخالفت نہ کی جائے۔ یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو، امت کے نونہالوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، دین سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کریم کیا چیز ہے ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے حضرت کو وہاں مدینہ منورہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا، وہاں کی مٹی نصیب ہوئی۔ کتنی بڑی شخصیت ہوگی کہ اللہ نے وہاں مدینہ جیسی جگہ، جنت البقیع جیسی قبرستان میں دفن ہونے کی جگہ عطا فرمائی۔ ان کو دفن کیا گیا، اور سعودی حکومت کا قانون ہے ہر 6 مہینے کے بعد جس قبر میں ایک مردے کو دفن کیا گیا، 6 مہینے کے بعد اسے کھولا جاتا ہے اور اس میں دوسرا مردہ دفن کیا جاتا ہے۔ 6 مہینے میں انسان کی باڈی ختم ہو جاتی ہے۔ 6 مہینے کے بعد جب حضرت کی قبر کو کھودا گیا تو حضرت کا جسم بھی بالکل ویسا کا ویسا، آپ کا کفن بھی بالکل صاف ستھرا، اس میں نہ کوئی گرد غبار مٹی لگی ہے اور جسم میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ 6 مہینے کے بعد حکومت نے اس قبر کو بند کر دیا۔ ان کے بیٹے مولانا آفاق عالم وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر اگلے 6 مہینے کے بعد دوبارہ حکومت نے وہاں اس قبر کو کھولا، دیکھا کہ اسی طرح جسم بھی تر و تازہ ہے، کفن بھی ویسا کا ویسا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ پھر 6 مہینے کے بعد یعنی 1.5 سال کے بعد پھر اس قبر کو کھولا گیا، پھر دیکھا کہ ویسے ہی حضرت سوئے تھے جیسے کہ ان کو دفن کیا گیا۔ حکومت نے کہا کہ اب اس قبر کو بند کر دیا جائے اور اس کے اوپر نشان لگا دیا جائے کہ اب اس جگہ کے اوپر کوئی اور قبر نہیں بنے گی۔ ان کے بیٹے سے پوچھا
کہ حضرت کو اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا، ان کا ایسا کون سا عمل تھا؟ تو ان کے بیٹے فرمانے لگے کہ ویسے تو والد صاحب کے بہت سے نیک اعمال تھے، لیکن ایک عمل ان کا بہت مخصوص تھا کہ جب وہ کسی کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے یا فلاں آدمی حافظ قرآن ہے، اس کا اتنا ادب احترام کرتے کہ کبھی اس کی طرف پیر تک نہیں پھیلاتے تھے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کریم معمولی کتاب نہیں ہے۔ ہشام کلبی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یاد بھی ایسا کیا کہ مجھ جیسا آج تک کسی نے یاد نہیں کیا، اور میں نے بھول بھی ایسی کی کہ مجھ جیسی بھول بھی کسی سے نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے چچا مجھے ہمیشہ قرآن کریم یاد نہ کرنے پر ملامت کرتے تھے، یہ تو قرآن یاد نہیں کرتا ہے۔ ایک دن مجھے غیرت آ گئی، میں گھر کے اندر چلا گیا اور میں نے قسم کھا لی کہ جب تک قرآن کریم کو حفظ نہ کر لوں میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گا۔ اس کے بعد یاد کرنا شروع کیا، 3 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا، چوتھے دن باہر نکلے، اللہ نے ان کی قسم پوری کر دی، 3 دن میں قرآن یاد کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ غلطی اتنی بڑی ہوئی کہ ایسی غلطی کسی سے نہیں ہوگی۔ کہا کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا، میں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھا تو بال جو تھے 1 مشت سے زائد تھے، میں نے سوچا کہ 1 مشت سے زائد بال ہے، اسے کاٹ دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے کینچی لی اور بجائے یہ کہ میں نیچے سے کاٹوں، میں نے اس کو اوپر سے کاٹ دیا۔ تو غلطی بھی ایسی ہوئی کہ ایسی غلطی کسی سے نہیں ہوئی۔ یہ غلطی اللہ نے اس لیے کروائی تھی تاکہ ان کے دل میں کہیں یہ خیال نہ ہو جائے کہ میں نے قرآن کریم 3 دن میں مکمل کر لیا، حفظ کر لیا، کہیں ان کے دل میں بڑائی نہ آ جائے، کبر نہ آ جائے۔ اور حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے؟ اذا مات حامل القرآن، جب کوئی حافظ قرآن انتقال کرتا ہے، اوحی اللہ الی الارض الا تأکلی لحمہ، تو اللہ تعالیٰ زمین کے اس حصے کے اوپر وحی کرتے ہیں، زمین کے اس حصے کو حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہ یہاں جو مردہ دفن ہوگا، یہاں جو آدمی دفن ہونے والا ہے، اس کے جسم کو ہرگز کھانا نہیں ہے، یہ تیری غذا نہیں ہے۔ تو زمین کہتی ہے قالت الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، کہ الہ العالمین میں اس کی باڈی کو، میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے کے اندر تیرا پاکیزہ کلام ہو۔ تو حافظ قرآن کی باڈی کو بھی قبر کی مٹی خراب نہیں کرتی، لیکن اس کے لیے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کریم حفظ تو کر لیا، اب ہم جو چاہے کرے، گناہ کرے یا نہ کرے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس پر مکمل عمل بھی کرتا ہے، پھر وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس آدمی کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی باڈی کو قبر کے اندر خراب نہیں ہونے دے۔ آج کے دور میں ہماری سوچ کیا بن گئی کہ ہمارے بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں جائے اور وہاں جا کر انگریزی سیکھے، انگلش بولنا سیکھ جائے، تو ماں باپ بھی فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا تو انگریزی بولنے لگ گیا۔ وہ بچہ قرآن پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے،
ماں باپ کو خوشی نہیں ملتی، لیکن جب وہ انگریزی کے 2 الفاظ بولتا ہے ماں باپ پھولے نہیں سماتے، اڑوس پڑوس میں کہنے لگتے ہیں، رشتہ داروں میں کہنے لگتے ہیں کہ میرا بیٹا انگریزی بولنا سیکھ گیا، میرا بیٹا انجینئر بن گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرے بیٹے نے فلاں ڈگری حاصل کر لی، بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن خوشی منانی چاہیے۔ بچہ جب قرآن کریم چاہے ناظرہ دیکھ کر یاد کر لے، پڑھ لے یا اسے حفظ کر لے، ماں باپ کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی، اسے سب سے بڑی خوشی ہونی چاہیے۔ ہمیں فخر کرنا ہے ہماری ان اولاد کو، ان اولاد کے اوپر جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کے پاس علوم نبویہ ہے، اللہ نے دین کا علم دیا ہے، دین کی سمجھ دی ہے۔ یہ اصل میں مدارس کی دین ہے، مدرسے کی محنتیں ہیں کہ چاروں طرف دینی ماحول ہیں، فضائیں پھیلی ہوئی ہیں، مدارس ہیں، مسجدیں آباد ہیں، ماں بہنیں ماشاءاللہ پردے برقعے میں ہیں، حجاب ہیں، چہرہ چھپا ہوا ہے اجنبیوں سے، یہ سب دینی تعلیم ہے۔ اور یہ آپ کو اسکول سے، کالج سے نہیں ملے گا، یہ تعلیم آپ کو مدرسے سے ملے گی، یہ تعلیم آپ کو علماء کرام سے ملے گی۔ اس لیے عصری علوم پر فخر نہ کرو۔ ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کوئی مرنا پسند نہیں کرتا ہے، دنیا میں اتنا جی لگا دیا۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کہاں ہے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے، دھونے والے، گڑ گڑانے والے؟ ایک دور تھا کہ تہجد کے وقت جس گلی سے گزر جاؤ، جس مکان کے قریب سے گزر جاؤ، ہماری ماں بہنیں، ہمارے جوان کیا، بوڑھے کیا، سب اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ آج وہ ماحول ختم ہو گیا، رات کو دیر سے سونا ہے اور صبح دیر سے اٹھنا ہے، برکتیں ساری چلی گئی، برکتیں ختم ہو گئی۔ اے اللہ والے، تو قرآن کریم کو پڑھ لے، صبح کی اذان کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ دن بھر کی تیری ساری ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ شام کو سورہ واقعہ ہے، سورہ تبارک ہے، اس کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ دن بھر کی تیری ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے گا۔ ماشاءاللہ آج کا یہ اجلاس بڑا ہی کامیاب رہا، طلبہ کی پروگرام بھی اچھا رہا، مقررین حضرات نے بہت ہی بیش بہا اور قیمتی نصیحتیں بھی آپ تک پہنچائی، اور ہمارے ساتھ گجرات سے تشریف لائے ہمارے مفتی ابراہیم صاحب، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت بہترین اور قیمتی نصیحتیں آپ حضرات تک پہنچائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کا داعی اور جذبہ نصیب فرمائے۔ جامعہ رشیدیہ کو اللہ تعالی دین دونی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ ہمارے حضرت قاری عاقل صاحب کی عمر میں اللہ تعالی عافیت کے ساتھ برکتیں نصیب فرمائے۔ ان کے جو عزائم ہیں، جو ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں پختگی عطا فرمائے اور ان عزائم کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ خزانہ غیب سے ان کی اور ادارے کی مدد فرمائے۔
فرمائیں یہ چمن جو ہے اسی طرح لہلہاتا رہے، اسی طرح پھلتا اور پھولتا رہے، اور انشاءاللہ اس کی باغ و بہار، اس کی خوشبوئیں، اس کی مہک علاقے کو بھی معطر کرے گی، اطراف و جوانب میں بھی پھیلے گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ علاقے میں دینی ماحول بنائے رکھیں گے۔ اصل میں حاضری ہمارے قاری عاقل صاحب کے حکم پر تھی۔ جب ہم لوگ پرسوں چلے تھے وہاں گجرات سورت سے، تو ہمارا فلائٹ جو تھا صبح 8:30 بجے تھا۔ فلائٹ صبح 8:30 بجے والی تھی دہلی کے لیے، لیکن وہ فلائٹ کینسل ہوئی، بلکہ وہ ڈیلے ہو گئی 6 گھنٹے تک، 6 گھنٹے تاخیر سے۔ صبح 8:30 کو چلنے والی فلائٹ دوپہر میں 1:30 بجے سورت سے چلی، اور دہلی سے ہمارا دوسرا فلائٹ باغ ڈوگرا کے لیے 3 بجے والا تھا، لیکن ہماری فلائٹ جو دہلی پہنچی وہ دوپہر میں 3:15 3:30 کے قریب وہ فلائٹ نکل چکی۔ ہم نے تو وہی سورت سے ارادہ کر لیا تھا کہ پروگرام موقوف کرنا ہے، اب جانا نہیں ہے، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب اور جو ہیں ان کے ذمہ دار اساتذہ، ان کو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی آپ گجرات سے مہمان لانے والے تھے، آپ نے ایسے ہی ہوا میں بات اڑا دی، آپ نے کسی کو بلایا نہیں، خالی ایسی باتیں بہکی کرتے رہے۔ تو ہم نے حضرت کا بھی خیال رکھا، آپ حضرات کا بھی خیال رکھا، اور ہمارے یہ جو ہونہار طلباء عزیز حفاظ کرام ان کا بھی دل میں خیال رکھا کہ چلو ہمیں قربانی دینی پڑے گی، ایک دن ہم لوگ دہلی میں قیام کر لیں گے، اگر آج نہیں پہنچ سکے تو انشاءاللہ آئندہ کل جلسے میں ضرور شرکت کر لیں گے۔ پھر آج کی فلائٹ ہم نے وہاں سے دوپہر 1 بجے والی دہلی سے لی، اور یہاں 3:15 بجے یہاں باغ ڈوگرا اترے، 5:30 5:15 کے قریب یہاں آپ کے اس علاقے میں ہمارے دھرمپور بازار میں ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے۔ مدرسے میں کچھ آرام بھی کیا، مولانا کو ہمت دلائی اور کہا کہ انشاءاللہ آپ کا جلسہ اللہ کامیاب فرمائیں گے۔ تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اگر کسی کا کام بن جاتا ہو، کسی کی عزت بچ جاتی ہو، تو اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہونے والے اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ ہماری ماں بہنیں بھی ماشاءاللہ کئی گھنٹوں سے بیٹھی ہے، اپنی جگہ پر چپکی ہوئی ہے، دین کی طلب لے کر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی مبارک فرمائے، ان کے یہاں بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، اور جتنی بھی محنتیں ہوئی ہے، جن لوگوں نے اجلاس کے اندر تعاون کیا ہے جس لائن سے، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، اور حق تعالیٰ شان ہو ہماری عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے، مختصر دعا کریں۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہونے والے اجلاس کو بے انتہا قبول فرما۔ حفاظ کرام نے جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، تادم حیات اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والا بنا، تلاوت کا ذوق شوق نصیب فرما، دن رات قرآن کریم کو پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کے چرچے، دین کی سربلندیاں نصیب فرما، گھروں کو اے اللہ عبادت خانہ بنا دے، عبادت کی جگہ بنا دے۔ اے اللہ گناہوں والے کاموں سے حفاظت فرما، آپ کی ناراضگی والے کاموں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کا آنا قبول فرما، یہاں جمع ہمارے جوانوں کا آنا قبول فرما، اس اجلاس میں شرکت کرنے والے سب کو قبول فرما لے، اور جس نے جس لائن سے ادارے کے اندر تعاون کیا، محنت کی، یا دل میں ارادہ رکھتے ہیں تعاون کا، اے الہ العالمین ان سب کے عطیے کو قبول فرما لے، اپنے خزانے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما لے، ہمارے قاری عاقل صاحب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ علاقے کے لیے مدرسے کو خیر کا ذریعہ بنا،
دھرمپور بازار میں یہ جو جامعہ رشیدیہ ہے یہ ایک چراغ دینی جل رہا ہے، اے اللہ اس کی روشنی علاقے کو پہنچا دیجئے، اے اللہ اس کی خوشبو سے علاقے کو معطر فرما دیجئے، اے اللہ اس ادارے سے ہمیں قلبی محبت نصیب فرما، قاری عاقل صاحب کے ساتھ ہمیں عقیدت اور محبت نصیب فرما، ان کے شانہ بشانہ ہمیں چلنے والا بنا، دینی کاموں میں جڑنے والا بنا، ہماری مساجدوں کو آباد فرما، علماء کا ادب احترام نصیب فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے برقعے کا اہتمام عطا فرما، حیا اور پاک دامنی کا اہتمام عطا فرما، اے اللہ ہمارے جوانوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، دین پر چلنا ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ہمارے والدین کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو ہمارے سر پر عافیت کے ساتھ دیر دور تک باقی اور قائم فرما، اے اللہ ہمارے والدین اگر ان میں سے کوئی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گھڑا بننے سے حفاظت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔